بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب کو مبارک ہو جن جن کو توفیق عطا ہوئی کہ روزے رکھ لے۔ نصف رمضان جو ہے وہ گزر چکا ہے اور کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ روزے رکھنا، گزارنا اور اللہ کا پسندیدہ بندہ بننے کا جو کلیہ ہے وہ یہی ہے کہ اخلاق کے ساتھ پنگے نہ لیں۔ قرآن پاک میں 1400 سال پہلے ہی جو آیتیں آ گئیں، پتہ تھا ہمارا بندہ بشر کا کہ ان اللہ لا یحب المفسدین، فساد نہ کریں۔ فساد کوئی ڈنڈے سوٹے چوک کے ایک دوجے نہ لڑنا نہیں گا، فساد ہے شر پھیلانا، بات ایسی کرنی جس سے دوسرے بندے کو مطلب تکلیف میں مبتلا کر دینا، کسی کو بھی نوک جھونک کر کے اس کی طبیعت میں انتشار پھیلانا۔ ذہنی اذیت جو ہے وہ جسمانی اذیت سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں۔ یہ حرمت کا مہینہ ہے، جو اسلام کے 4 حرمت والے مہینے ہیں اس میں سے ایک ہے۔ ویسے بھی لڑائی جھگڑے سے منع کیا گیا، لیکن خاص کر روزوں میں لڑائی جھگڑے سے منع کیا گیا۔ تو جو مرضی آیات پڑھ لیں، جس قسم کے مرضی اور عد و وظائف کر لیں، ابھی قرآن پاک کو تہہ لگا کے الماریوں میں رکھیں اور ادھر سے مطلب سوچنا شروع کر دیں کہ فلاں نے یہ کیا تھا تو میں نے کیا کہنا ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ روزے کا مطلب مجھے مدنی چینل کی وہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ زبان قفل مدینہ، زبان سے کسی کو بھی تکلیف نہ دیں، اس سے بچا لیں۔ باقی 15 دن رہ گئے، اپنا کھانا پینا تھوڑا سا سادہ کر لیں، کچھ اپنی شاپنگ کو محدود کر لیں، لیکن تحفہ دینا جو ہے وہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جو بھی آپ کے عزیز و اقارب ہیں، قریبی ہیں، اس مطلب چیز میں جو ہے وہ بھرپور شرکت کریں، بہت پرتکلف نہ صحیح۔ چھوٹے بچوں کو جو ضرورت مند آپ کو لگیں، جو سفید پوش لگیں، انہیں اسی بہانے سے لازمی طور پہ جو ہے وہ بہت مہنگا نہ دیں، لیکن پرخلوص تحفہ جو ہے وہ ضرور دیں۔ ان بچے ہوئے دنوں میں ساروں کے ساتھ بہت اچھا رویہ رکھیں۔ اگر کچھ نہیں دے سکتے تو خوش دلی سے بلائیں، مسکرا کے دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اپنا اور دوسروں کا بہت خیال رکھیں، اور روزے کی افطاری کے وقت اور سحری کے وقت جو ہے خاص کر عصر اور مغرب کے درمیان میں جو ہے وہ سارے مسلمانوں کو تحفہ دیں، اور وہ کیا ہے؟ دعا مانگیں۔ سارے جاننے والوں کے لیے، نہ جاننے والوں کے لیے صحت تندرستی کی، امن کی، اخلاق کی، سلامتی کی، اور سارے بہن بھائیوں کی اولاد جو ہے وہ ان کی فرما بردار ہو، کامیاب ہو، اور سارے مسلمان دنیا میں جہاں بھی ہیں ان کی جو بھی خطائیں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے، ان کی ازمائشیں ختم کرے، مسلمانوں پہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ زوال کو ختم کرے اور عروج کی طرف اس قوم کو گامزن کرے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا بہت خیال رکھے گا، مذاق میں بھی لڑائی جھگڑا جو ہے اس کو نہ شروع کر۔ بعض اوقات نیت نہیں ہوتی، بس ہنسی مذاق میں ایک بات کہی، اگلے نے دوسری کہہ دی، بات بڑھی اور اس سے لڑائی جھگڑا شروع۔ تو جب بھی کوئی ایسا فطور دماغ میں آ رہا ہو تو بس یہ سوچ لیں کہ آیا اس بات سے اللہ کا ذکر اچھا ہے یا یہ باتیں اچھی ہیں۔ فضول باتوں سے، فضول کاموں سے خود کو بچائیں، اور میرے لیے صرف ایک دعا مانگیے گا، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔